آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن گزارش ہے خدا را سنیے گا ضرور۔ میں اپنی کشمیری بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، دوستوں سے مخاطب ہوں۔ یار ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ ہم چاہ کیا رہے ہیں؟ اور بھائی ہم نے ایک دوسرے کے لیے جنگیں لڑی ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے لیے جانیں دی ہیں، ہم کٹ مرے ہیں ایک دوسرے کی محبت میں، ہم نے اپنے بچے شہید کروائے ہیں، ماؤں نے اپنی گودیں اجڑوائی ہیں۔ ہم کشمیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان پہ 24-25 کروڑ عوام جو اس سائڈ پہ رہتی ہے، میں نے ایک بھی بندہ ایسا نہیں دیکھا جو کشمیریوں سے محبت نہ کرتا ہو۔ میں نے کوئی ایک کشمیری ایسا نہیں دیکھا جو پاکستان سے محبت نہ کرتا ہو۔ پھر یہ کون ہیں چند لوگ جو ہماری صفوں میں نفرت اور انتشار کے بیج بونا چاہ رہے ہیں؟ ہم جو ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے، کون ہیں یہ لوگ؟ 40-42 سالہ زندگی میں کبھی کشمیری اور کشمیری لوگوں کے خلاف بات ان کانوں نے نہیں سنی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا یکا یک؟ کون ہے؟ انہیں پہچانے میرے بھائی۔ میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو بتا دوں۔ میں اگر کسی گھر کا سربراہ ہوں، میری 30-40 ہزار تنخواہ ہے اور اس گھر میں 10 لوگ رہتے ہوں، میں اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق ان کا خیال رکھوں گا۔ میری نیت میں کوئی شک نہیں ہوگا، وہ میری فیملی ہے، لیکن میں اپنے وسائل کے مطابق ہی چلوں گا۔ اگر اسی گھر میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہے کہ ہاں یہاں ایک اے سی ہے تو میں 4 اے سی لگواؤں گا، اگر تم ہفتے میں 1 دفعہ بکرے کا گوشت کھا رہے ہو میں تمہیں 6 دفعہ بکرے کا گوشت کھلاؤں گا، تم ہوٹلنگ نہیں کر رہے ہو، باہر سے کھانا نہیں کھا رہے ہو، میں تمہیں روزانہ باہر سے ہوٹلنگ کرواؤں گا، میں تمہیں لگژری گاڑیاں لے کے دوں گا 40,000 روپے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ این ممکن ہے میرے گھر کے 9 لوگ میرے خلاف ہو جائیں، وہ کہیں دیکھو فلاں بندہ تو ہمیں کہہ رہا ہے ہم تمہیں لگژری لائف دیں گے، اتنی سہولیت دیں گے، تم ہمیں کیا دے رہے ہو؟ لیکن کیا وہ اس گھر کی خدمت ہوگی؟ کیا یہ جعلی نعرہ لگا دینا، کھوکھلا نعرہ لگا دینا کہ میں تمہیں لگژری لائف دوں گا، یہ کیا اس گھر کی خدمت ہوگی؟ وہ گھر ٹوٹ جائے گا، وہ گھر نہیں بچے گا۔ صرف اس بندے نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، اپنی لیڈری چمکانے کے لیے آپ کو تارے دکھا دیے، آپ کو خواب دکھا دیے سنہرے، لیکن اس نے اس گھر کی خدمت نہیں کی۔ یہی ہو رہا ہے، نعرے لگانا، لمبی لمبی لسٹوں مطالبے لے کے آنا اور پھر کہنا جی ہم نے یہ مطالبہ منوا لیا، ہم نے یہ کروا لیا۔ نہیں، یہ محبت اور اتفاق کا تقاضا نہیں ہے۔ خدا را اس بات کو سمجھیں۔ اگر آج آپ کی بجلی سستی ہے، اگر آج آپ کو آٹے پہ سبسڈی مل رہی ہے، پاکستان کی اس طرف نہیں مل رہی، ہمیں مہنگا یونٹ خریدنا پڑ رہا ہے، ہم آٹا مہنگا خرید رہے ہیں، آپ کو سستی بجلی مل رہی، سستا آٹا مل رہا ہے، تو وہ ہم اپنی محبت اور پیار کا اظہار ہے آپ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چند لوگ پھر مطالبات کی 30-32 مطالبات کی اچھے سنہری خوابوں کی لسٹ بنا کے آپ کو پھر ایکسپلائٹ کریں، ہماری محبتوں کے امتحان لیں۔ ایسا نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے، میرے ہاتھ جڑے ہیں، اس بات کو پہچانے۔ ہم ایک ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے جیے مرے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے لیے جینا مرنا ہے۔ الیکشنز ہوتے رہیں گے، الیکشنز ہوتے آئے ہیں، لیکن یہ نفرتیں یہ ہم ایک دوسرے کے لیے نہ برداشت کر سکتے ہیں، نہ اس کی ہمارے اندر ہمت اور سخت ہے۔ ہم پہلے ہی بہت سی قربانیاں دے چکے ہیں، ہمارا جسم پہلے ہی چلنی ہے۔ میں کشمیری نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ یار میں نے تو کبھی نہیں سنا، میں نے تو کوئی نفرت کبھی محسوس نہیں کی۔ یہ چند جو سبز نعرے ہیں، سبز خواب ہیں، جو آپ کو بہکانے کے لیے، آپ کو جسے کہتے ہیں کہ نئی دنیا دکھانے کے لیے۔ آ جائیں بھائی، آپ اپنی جماعت بنا لینا، آپ اپنا منشور پیش کریں، الیکشنز میں آئیں، جیتیں، لینڈ سلائڈ وکٹری کریں اور خدمت کریں اور وہ خواب سچ کر دکھائیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ لوگ ایک جتھے کی شکل میں آتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ان نفرتوں کی خلیج کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ میری دست بستہ گزارش، کوئی آپ کے اصولوں کے خلاف، کوئی آپ کی شفقت اور محبت کے خلاف نہیں ہے۔ پاکستان کا بچہ کشمیر سے محبت کرتا ہے، کشمیریوں سے محبت کرتا ہے، ہمارے خون کے اندر کشمیریت ہے۔ مت کسی کے ہاتھ میں کھیلیں، کوئی آپ کو کس طرف لگا رہا ہے اس کی باتوں کو مت سنیں۔ پاکستان کا ہر لیڈر، پاکستان کی جماعت کا ہر لیڈر، پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہیں۔ میں خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں، میں نے کسی بندے سے کشمیر کے خلاف بات نہیں، اتنی آپ وکالت نہیں کر سکتے کشمیر کی جتنی یہ لوگ کرتے ہیں۔ اگر یہاں زیادہ وسائل ہوں گے، اگر یہاں زیادہ پیسہ آئے گا تو آپ کے پاس بھی اس سے نسبت سے پیسہ جائے گا، اسی پروپورشن کے ساتھ آپ کے پاس بھی جائے گا۔
کوئی آپ کے وسائل کو ایکسپلائٹ نہیں کر رہا, کوئی آپ کے وسائل کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ نہیں کر رہا, لیکن محبتوں کے ناجائز فائدے نہیں ہونے چاہیے. میری ایک دفعہ پھر آپ دوستوں سے گزارش ہے, اس تقسیم کی سیاست کو, اس تقسیم کی سازش کو, ان دھرنوں کی سیاست کو, ان جتھوں کی سیاست کو سمجھیں. کوئی بھی آپ کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں مارنا چاہتا, نہ کسی نے مارا ہے, نہ کوئی مار سکتا ہے. ان سب فتنہ پرور عناصر کو شٹ اپ کال دیں, انہیں بتائیں کہ ہمارا مقدمہ لڑنے والے لوگ موجود ہیں, یہ سیاسی جماعتیں آپ کی ہیں, یہ لوگ آپ کے ہیں. میرا یہی پیغام تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. محبت بھرے, شفقت بھرے الفاظ کے ساتھ پاکستان زندہ باد, کشمیر زندہ باد, کشمیری بہن بھائی زندہ باد.